لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی، واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا نہیں رخصت کر دیا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى البتہ آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور آگے دے گا آپ کو آپ کا رب تو پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ بھلا نہیں پایا آپ کو یتیم پھر آپ کو جگہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور پایا آپ کو بھٹکتا تو پھر راہ بتائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ پھر پایا آپ کو مخلص تو پھر غنی کر دیا۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سو جو یتیم ہو اس کو مت دبائیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور جو مانگتا ہے اس کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور جو احسان ہے آپ کے رب کا اس کو بیان کیجیے۔ حسب سابق پہلے معراج شریف کے سلسلے میں سود خوروں کے بارے میں اور حرام عورتوں کی طرف لپکنے والے مردوں میں اور حرام بچے شوہروں سے منسوب کرنے والی عورتوں کو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا اور جبریل امی علیہ السلام سے اس سے متعلق تفصیل پوچھی۔ آپ فرماتے ہیں جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ گھروں کے مانند تھے، اتنے بڑے تھے جیسے کوئی گھر رکھا ہے۔ ان میں سانپ بھی تھے جو ان کے پیٹوں سے باہر نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ سود خور ہیں۔ یہ کون ہیں؟ سود خور، بڑے بڑے پیٹ، اور پیٹ کے اندر جس طرح کیمرے سے باہر تصویر آتی ہے تو پتہ لگتا تھا کہ اس پیٹ کے اندر سانپ کتنے ہیں۔ یہ سود خوروں کا حال ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا اور ان کے پیٹ ایسے تھے ان جیسے میں نے کبھی کسی کے پیٹ نہیں دیکھے تھے۔ یہ آل فرعون کے راستے پہ تھے۔ یہ لوگ جب جہنم کی طرف آگ پر لائے جاتے تو ان پر سے پیاسے اونٹوں کی طرح گزر جاتے، وہ انہیں پامال کرتے چلے جاتے، اتنے ان میں قوت نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر سکیں۔ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے سامنے
بہترین شاندار خوشبودار گوشت پکا ہوا بھنا ہوا موجود ہے، بڑا خوبصورت بھی، کتنی شاندار بوٹیاں ہیں، چربی سے صاف کی ہوئی، خوب خوشبو آ رہی ہے، اتنا شاندار گوشت پڑا ہے۔ جبکہ ان کے دوسری جانب ایک گلے سڑے مردہ جانور کا، جسے آج کل کہتے ہیں نا ٹھنڈی مرغی ہے، یہ سارے شوارمے کے نیچے ٹھنڈی مرغی ہوتی ہے اور اوپر بڑا شاندار خوبصورت میدے کا غلاف ہوتا ہے، اسے روسٹ کر کے سرخ بناتے ہیں اور لینے والا دیکھتا ہے کتنا خوبصورت ہے، اور اندر مرغا اور مرغی جو مر گئی ہوئی ہے اس کا گوشت ہوتا ہے، تو بڑا مزے سے شوارما کھا رہے ہیں، ٹھنڈی مرغی اندر ہے۔ یہ تو آج کل کا حال ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف شاندار بھنا ہوا خوشبودار چمکدار گوشت ہوگا اور دوسری جانب بدبودار گوشت پڑا ہوگا، وہ اس سرے سے بدبودار گوشت کھاتے ہوں گے اور بہترین چکنا گوشت ہے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کی ہیں، اور ان عورتوں کی طرف لپکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حرام کی ہے۔ تیسری حدیث، حرام بچے شوہروں سے منسوب کرنے والی عورتیں۔ فرمایا میں نے ایسی عورتیں دیکھی جو اپنی چھاتیوں سے لٹکی ہوئی تھیں، چھاتیوں سے لٹکی ہوئی تھیں، لٹکایا ہوا تھا تو دونوں چھاتیوں سے رسیوں میں اس طرح لٹکایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہیں، یہ عورتیں کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے ہاں ایسا بچہ شامل کر دیا جو ان کی اولاد میں نہیں تھا۔ یہ 3 حدیثیں ہیں معراج کی۔ اب آتے ہیں اب اپنے سلسلے کے ساتھ جو آج کے بارے میں کہنا ہے، اور یہ ہے ہم نے جو ہجرت اولیٰ ہوئی ہے حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت، 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، اس لیے پہلی دفعہ جو گئے ہیں وہ ہجرت اولیٰ ہے حبشہ کی طرف، اور پھر دوسری بھی دفعہ ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف۔ تو آج پہلی حبشہ کی جو ہجرت ہے اس کے بارے میں کچھ بیان ہوگا۔ تو یہ ہجرت ثانیہ جو تھی یہ، اور ہجرت اولیٰ جو تھی حبشہ کی، یہ سن نبوی جو تھی 6 سال گزرے سے نبوت کو ملے ہوئے، تو وسط نبوی میں حبشہ کی پہلی ہجرت ہوئی تھی۔ انہی دنوں حبشہ کے مہاجرین کو خبر ملی کہ دیکھا وہ مہاجر رہ رہے ہیں، وہاں ان کو امن اور سکون سے رکھا جا رہا ہے، تو ان کو خبر ملی کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستانے سے گریز کر رہے ہیں، اب بنانا بند کر دیا ہے، کچھ بعد آ گئے ہیں۔ یہ بات اس پہلی صورت کی تھی، یہ پھیلی تو ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز تلاوت کرتے ہوئے سورہ نجم تلاوت کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ 27ویں پارے میں آتی ہے۔ تو بڑا شور شور کا کہ قریشیوں نے مسلمانوں پہ ظلم اور تشدد کرنا روک گیا ہے، بند کر دیا ہے۔ یہ جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے پہلی، انہوں نے سوچا اب ہاں امن امان ہو گیا تو چلو واپس چلے گئے، امن سکون ہوا ہے تو واپس چلے جاتے ہیں۔
تو اس دوران یہ والنجم اذا ہوا یہ پہلی صورت تھی جس میں سجدہ نازل ہوا ہے۔ کل قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ہیں، بلکہ 15 ہیں، حج کے اندر 2 سجدے ہیں۔ پہلا سجدہ جو ہے یہ تو 14 میں ہے، اور دوسرا سجدہ جو ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ اس طرح 15 سجدے بن جاتے ہیں، لیکن معمول جو ہے وہ 14 کا ہی ہے۔ حج کا پہلا سجدہ جو ہے سورہ حج کا وہ ادا کیا جاتا ہے، اور سورہ حج کا جو دوسرا سجدہ ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو سجدے والی آیت، سجدے والی صورت، سب سے پہلی صورت جس میں سجدہ آیا ہے وہ کون سی ہے؟ ابھی بتایا ہے نا، کون سی؟ سورہ نجم نہیں، والنجم اذا ہوا ہے تو والنجم ہے نام، ادب وہاں کاٹی چھڑی بچوں، النجم اذا ہوا ہے کہ والنجم اذا ہوا ہے؟ تو پھر اسے النجم نہیں کہتے، والنجم کہتے۔ تو یہ صورت سب سے پہلے تھی جس میں سجدہ آیا تھا، تو پھر تو 14 جگہ آیا، بلکہ 15 دفعہ سجدہ آیا۔ تو ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سورہ والنجم پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ کون سی صورت؟ سورہ والنجم پڑھ رہے تھے۔ تو سورہ مبارکہ کے آخر میں آیت سجدہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ سارے بیٹھے ہوئے تھے، آپ اپنی آواز میں، دلکش آواز میں، پرسرور آواز میں، بڑے ہی جس کے اوپر بڑا ہی وجد طاری تھا، حتیٰ کہ قریشیوں اور وہ مشرکوں اور کافروں تک کو وجد ہو گیا اس قرآن کو سنتے ہوئے آپ کی زبان اقدس سے۔ تو آپ نے سورہ نجم شروع کر دی، تو چلتے چلتے یہ سورہ مبارکہ کے آخر میں سجدہ آتا ہے تو آپ نے سجدہ کیا۔ تو بات یہ تھی کہ اتنا پر اثر تھا آپ کی تلاوت کرنا اور آپ کا سورہ نجم کو پڑھنا شروع سے، تو جو پڑھتے 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 یہاں تک پہنچے آزفۃ العازفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی۔ کیا ہوا؟ قریب آ گیا، آ گئی قریب آنے والی، یعنی قیامت قریب آ گئی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو دکھانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ قیامت کب آئے گی۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو، حیران ہو رہے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے جا رہے ہو، روتے نہیں ہو؟ قرآن سن کے ہنستے ہو، روتے نہیں ہو؟ وانتم صامدون، اور قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، اللہ کے ڈر سے تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ وانتم صامدون، بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ یہ آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں نا، شبینہ ہو رہا ہے اور کیا ہے، قاری صاحب ہاتھ باندھے قرات میں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن میں وجد میں پڑھ رہے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ یہ پرانے مشرکوں اور قریشیوں کا تھا جو قرآن کے ساتھ یہ حال کرتے تھے، اب ہم بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو قرآن سن کے اور روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، بلکہ قرآن پڑھا جاتا ہو تو تم کھیل رہے ہوتے ہو، غور سے سنتے نہیں۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اب یہ آپ نے آیت سنی ہے، آپ نے سب نے جمعے کے بعد ایک ایک سجدہ کرنا ہے۔
یہ سجدے کی آیت اگر میں 10 دفعہ بھی پڑھوں گا تو ایک ہی سجدہ ہوگا، ایک مجلس ہے۔ اگر اب سن رہے ہو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اب 2 سجدے نہیں ہوئے، ایک ہی ہے۔ یہاں سے کوئی اٹھ کے چلا جائے وضو کرنے کے لیے یا باہر جوتا بدلنے کے لیے، اس مجلس سے اٹھے اور پھر بھی بیان کے اندر سجدے کی آیت سنے تو پھر اس نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ اسی طرح جم کے بیٹھے رہو گے تو 10 دفعہ بھی آئے گا وَاعْبُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا، تو کتنے سجدے ہیں؟ ایک ہی سجدہ ہے۔ تو یہ انہوں نے جب پڑھا تو اس کے ساتھ حرارت ہے، حیرانگی ہے۔ یہ اس وقت جتنے قریش کے مشرک تھے، جتنے مخالف تھے، جتنے تشدد کرنے والے تھے، ان پہ ایک ایسا جادو ہوا کہ جب آپ نے کہا کہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا اور ساتھ ہی آپ گر گئے سجدے میں، تو سارے ہی سجدے میں گر گئے۔ تو کیا ہوا؟ جتنے حاضر تھے وہ سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے۔ ان کے راوی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صرف ایک مشرک تھا امیہ بن خلف، جو کافر کھڑا رہا اور اس نے ایک مٹھی مٹی کی لی اور اٹھا کے اپنی پیشانی پہ، اپنے منہ پہ ماری اور اس نے سجدہ نہ کیا، باقی سب نے سجدہ کیا۔ تو یہ خبر ساری جگہ پھیل گئی اور لوگوں نے اس میں بڑھا چڑھا کے بیان کیا، چھوٹی بات کو بڑا کر دیا۔ اور کچھ ایسے سرگنے تھے، انہوں نے اس بات کو اپنے نسب العین اور اپنے طور پہ کہا کہ یہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ سارے جو سجدے میں گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ نجم میں لات و منات اور عزا کا بھی ذکر ہے، تو اس لیے انہوں نے الفاظ کو بدل کے دڑھا کے کہا کہ نعوذ باللہ، حضور سرور کائنات نے بھی لات منات عزا کی تعریف کی ہے، تو تبھی باقی بھی ساروں نے سجدہ کر دیا اور وہ سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، سجدہ کرنے والوں میں بھی ایک خاص کیفیت تھی، جنہوں نے سجدہ کیا، جنہوں نے ان آخری 2-3 آیتوں میں ڈوب گئے تو انہوں نے کیا۔ حالانکہ یہ کلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لات و منات کی تعریف کرنے کا تھا ہی نہیں، یہ انہوں نے افواہ پھیلا دی۔ تو ابو جہل، نصر بن حارث، عقبہ بن معیط اور عاص بن وائل جیسے بڑے اسلام دشمن یہ حالت کفر میں ہی مرے، وہ ان سجدہ کرنے والوں میں شامل ہی نہیں تھے۔ اس لیے سب کے مسلمان ہونے کی بات بالکل غلط ہے، مگر یہ غلط خبر حبشہ جا پہنچی کہ سارے ہی مسلمان ہو گئے اور ساروں نے سجدہ کیا ہے۔ یہ سن کر مہاجرین حبشہ اپنے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ انہوں کہا کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور انہوں نے نرمی اختیار کر لی ہے، اب پردیس میں رہنے کی کیا ضرورت، چلو واپس چلتے ہیں۔ جب وہ مکے کے قریب پہنچے تو پتہ چلا یہ تو اسی طرح کی مخالفت ہو رہی ہے، اسی طرح کے ہنگامے ہو رہے ہیں، اسی طرح کا تشدد ہو رہا ہے، یہ تو ہمیں کسی نے غلط خبر دی ہے کہ مکے میں امن ہو گیا ہے اور یہ قریشیوں نے سختی کرنی بند کر دی ہے۔ تو اسی وقت کچھ لوگ تھے جنہوں نے وہاں مکے میں رہنے والوں سے ضمانت لے لی، ان سے پناہ لے لی، وہ پناہ میں چلے گئے، اور کچھ ایسے تھے جو واپس چلے گئے۔ ابو سلمہ تھی، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام سلمہ، انہوں نے
ابو طالب کی پناہ حاصل کر لی، عثمان ابن مظعون جن کے بعد کعبہ شریف کی چابی تھی انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پناہ حاصل کر لی حبشے سے آگے، اور اسی طور پر کچھ لوگ تھے وہ واپس چلے گئے، کچھ نے مکے میں رہنے والوں کی پناہ لے لی۔ تو وہ مسلمان جنہیں کسی کی پناہ حاصل نہ تھی پھر ان پر دوبارہ تشدد شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ایک دن حضرت عثمان ابن مظعون کی غیرت کو جوش آیا تو انہوں نے اپنے ولید بن مغیرہ جس کی انہوں نے پناہ لی تھی کہہ دیا کہ اب مجھے تمہاری سرپرستی اور حفاظت کی ضرورت نہیں۔ مشرکین کو تو ایسے ہی وقت کا انتظار تھا، چنانچہ ایک موقع پر کسی مشرک نے ایسے مارا، اتنا پیٹا کہ ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ بری طرح زخمی ہو گئی، اور پھر ولید نے تانے کے طور پہ کہا کہ دیکھا نا تمہاری آنکھ محفوظ تھی، تم محفوظ سے میری پناہ سے نکلے ہو تو ایک آنکھ گئی ہے، اب اللہ کی قسم دوسری آنکھ بھی تیری آزمائش کے لیے تیار ہے، یہ تانا دیا۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ لوگ جنہوں نے پہلے حبشہ میں ہجرت کی وہ کچھ واپس چلے گئے، کچھ نے پناہ لے لی، اور کچھ جو ہیں وہ پھر مار کھانے اور تشدد کا شکار ہونے کے لیے رہ گئے۔ یہ ہے سن 6 نبوی کی بات، جبکہ سن 5 نبوی میں آپ کو پچھلے جمعے بتایا تھا کہ سیدنا حمزہ اور سیدنا فاروق اعظم نے آگے پیچھے اسلام قبول کیا تھا جب نبوت ملے 5 سال ہو گئے ہیں، اور نبوت کے 6 سال میں حبشہ کی پہلی ہجرت ہوئی۔ پھر یہ حالات ہوئے تو 6 سال کے آخر میں مسلمانوں کے لیے اب زندگی پہلے سے بھی مشکل ہو گئی، خصوصاً وہ نجاشی کے پاس جنہوں نے پناہ لی اور حبشہ چلے گئے، وہ امن سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، قریش کا ظلم بھی نہیں تھا، جبر برداشت بھی نہیں تھی، سب کچھ امن سکون سے رہ رہے تھے۔ آخر مسلمانوں نے ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ جانے کی اجازت چاہیے، یہاں تو ہمیں مار ہی پڑتی رہتی ہے، چلے وہاں امن سکون سے زندگی بسر کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے دوبارہ حبشہ جانے کی اجازت مانگی آپ نے ان سب کو اجازت دے دی، چلو چلے جاؤ کوئی بات نہیں۔ سابق مہاجرین کے ساتھ اور بھی بہت سے اس قافلے میں شریک ہو گئے، کچھ تو ایسے تھے نا جو واپس آئے وہ غلط خبر سن کے کہ وہاں امن امان ہو گیا، اب وہ قریشی کسی کو مارتے نہیں، جبر نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، تو اس لحاظ سے واپس آ گئے۔ تو پھر وہ واپس چلے گئے اجازت کے۔ اب وہ جب واپس چلے نا تو ان کے ساتھ دوسرے جنہوں نے پناہ حاصل نہیں کی ہوئی تھی کچھ اور وہ بھی ان کے ساتھ، جنہوں نے پہلے نہیں تھا گئے ہوئے وہ بھی آگے جانے والوں کے ساتھ پھر وہ بھی شریک ہو گئے۔ تو مہاجرین کی تعداد یہ 88 ہو گئی، 88 مرد تھے اور 19 خواتین تھیں جو حبشہ کی طرف پھر اجازت لے کے تو حبشہ چلے گئے۔ ان میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بہت بڑے نامی گرامی صحابی تھے، بڑے مجاہد تھے وہ بھی، تو عبداللہ ابن مسعود بھی جو ایک بوڑھے صحابی تھے اور 4 عبداللہ میں سے سب سے بڑے عبداللہ تھے۔ تو جعفر بن ابی طالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی یہ جانے والے ہیں جو دوبارہ واپس، مقداد بن اسود، شرحبیل بن عبداللہ، سکران بن عمرو اور ان کی اہلیہ سودا بنت زمع،
یہ وہ خاص بڑے بڑے صحابہ اور صحابیات تھیں جو دوسری حبشہ کے دوسری دفعہ جو جا کے انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی. میں نے بتائی ہے دو ہیں، ایک ہجرت اولا اور ایک ہجرت ثانیہ. ہجرت اولا جو ہوئی وہ نبوت کے 6 سال کے شروع میں تھی، اور یہ دوسری جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی یہ نبوت کے 6 سال کے آخر میں تھی، ذی الحجہ میں. تو یہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان یہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جحش کے قافلے میں شامل تھے. تو یہ بھی حبشہ تھی، دوسری ہجرت میں کے قافلے کے اندر شریک تھے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری ہجرت جانے والوں میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا. کس نے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ حبشہ کی ہجرت اولا میں شامل چند ہستیاں، مثلا حضرت رقیہ حضور کی بیٹی اور حضرت عثمان کی بیوی حضرت عثمان بن عفان کی، ایک ہے عثمان بن مظعون، ان کے پاس تو خانہ کعبہ کی چابی تھی نا، تو رقیہ بیوی تھی حضرت عثمان بن عفان کی. یہ ہجرت اولا میں بھی گئے تھے اور انہوں نے دوسری ہجرت کے بارے میں انہوں نے اس قافلے میں شرکت نہیں کی، بلکہ مکہ میں کفار کے مظالم کا وہ سامنا کرتے رہے. اب یہ قریش جب دیکھا کہ یہ ایک ہجرت کر کے رہ کے امن سکون سے پھر واپس آئے ہیں، ان کو اتنا ستاؤ گے پھر چلے جائیں، اور پھر ان کا پیچھا کر کے نجاشی کو مل کے ان کو سزائیں دے کے جلا وطن کی جائیں. ہم نے تو جو کیا نجاشی کو بھی مجبور کر دیں کہ وہ حبشہ میں رہنے کی ان کو اجازت نہ دے، بلکہ وہ بھی حبشہ سے ان سب کو نکال دے. جب قریش کو پتہ لگا کہ حبشہ ہجرت کرنے والے مسلمان امن امان سے رہنے لگے ہیں، ان کو بڑا غصہ آیا. یہاں تو ہم نے ان کو مار مار کے ان کو سیدھا کر دیا تھا، یہ وہاں عیش کرنے لگ گئے ہیں. تو انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو سفیر بنا کے شاہ حبشہ نجاشی کے پاس گئے اور وہاں جا کے ان سے ملاقات کی اور یہ مطالبہ دیا کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس آئے ہیں، جن کو آپ نے پناہ دی ہے، ہم یہ بتایا آئے ہیں یہ بڑے بدین ہیں، فسادی ہیں، جھگڑالو ہیں، جنگجو ہیں. یہ اگر ان کو پناہ دی تو حبشہ میں رکھو گے تو حبشہ کا بھی امن تباہ ہو جائے گا. یہ آپ کے سارے باسی رحمتیں، بڑی شاندار امن ہے، سکون ہے آپ کے ملک کے اندر. یہ جن کو آپ نے پناہ دی ہے یہ تو فساد پا گئے، انہوں نے مکہ میں بڑا فساد پایا ہوا ہے. اس لیے ہم ہمدردی کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ جتنے بھی یہ حبشہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں ان سب کو باہر نکال دو یا ان کو سزا دو. نجاشی ایک بہت میبلا فلا عقل مند دانش مند تھا. اگرچہ وہ عیسائی تھا، نجاشی عیسائی تھا، لیکن بڑا معاملہ فہم تھا، اعتدال پسند آدمی تھا. اس نے یک طرفہ شکایت سن کے کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہ جو وفد قریش کا گیا تھا ان کی بات سنی ہے، اب اس نے مسلمانوں کو بھی نمائندگی کرتے ہوئے اس اجنبی دیش میں ان کو بھی بلایا. تو ان کو کہا
کہ آپ کے بارے میں یہ الزام ہے، یہ وفد ملا ہے، آگے انہوں نے کہا یہ شرارتی ہیں، یہ فسادی ہیں، انہوں نے مکے کے امن کو طے بالا کر دیا ہے، تو ان کو یہاں سے نکال دو، ورنہ آپ کے ملک میں بھی تباہی اور امن امان جو ہے یہ فساد میں مل جائے گا۔ تو بتاؤ اس الزام کی صفائی میں کچھ آپ کے پاس ہے تو بتاؤ۔ اس نے صفائی طلب کی، آپ پر الزام ہے آپ شرارتی ہیں، فسادی ہیں، تو بتاؤ کیسی بات ہے۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب اس وفد کے کیا تھے؟ امیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب یہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس اجنبی ملک کے اندر اسلام کا تعارف انہوں نے بڑے شاندار الفاظ میں نجاشی بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا بادشاہ سلامت، ہم پہلے جاہل تھے، بتوں کے پجاری تھے، بادشاہ سلامت ہم مردار کھاتے تھے، فحاشی اور بد اخلاقی ہمارا شیوا تھا، رشتہ داروں سے بد سلوکی کرنا یہ بھی ہمارا ایک نقطۂ نظر تھا، اور ہم میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو ہڑپ کر جاتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا جو ہمارے خاندان سے ہے۔ بادشاہ سلامت، ہم اس شخص کے نسب کو، اس کی امانت و دیانت کو، اس کی شرافت اور پاکیزگی کو خوب واقف ہیں، خوب جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں اور اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ ہمیں ہدایت دی ہے۔ عزیزوں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو، پڑوسیوں سے بہتر سلوک کرو۔ انہوں نے ہمیں حرام کاموں سے منع کیا ہے، خون بہانے سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، یتیم کا مال کھانے سے منع کیا ہے۔ جب ہم نے یہ سنا تو ہم ان پہ ایمان لے آئے۔ ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری قوم ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے، ہم پہ ظلم پہ پہاڑ توڑے ہیں، ہم مجبور ہو کے آپ کے ملک میں اس امید سے آئے ہیں کہ یہاں ہم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ کیسی شاندار تقریر ہے، کس کی ہے بھائی؟ بھول گیا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بڑے بھائی، کیسی شاندار تقریر کی ہے بادشاہ کے سامنے۔ نجاشی نے یہ سن کے کہا جو کچھ وہ نبی لائے ہیں اس میں سے تمہیں کچھ یاد ہے تو سناؤ، کچھ سناؤ کچھ۔ حضرت جعفر سے کیا کہا؟ اچھا یہ تو آپ نے ساری تقریر بھائی وہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، تو ہمیں یہ بھی تو بتاؤ نا کہ اس نبی نے کیا کچھ آپ سے کہا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کے سنائی۔ ٹھیک ہے، کہا نا کوئی بات تو سناؤ۔ تو اب حضرت جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں نجاشی کے سامنے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، کہتے کچھ سناؤ تو صحیح نا، انیاں تعریفاں کیتیاں جی رسول آئے نے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، کچھ اس کی بھی تو کوئی بات سناؤ نا۔ اب انہوں نے سورہ مریم سنائی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ مریم کا بھی تو ذکر کرو، جب وہ اپنے گھر والوں سے دور جگہ جا کے مشرق کی طرف جا کے بیٹھ گئی، کنارہ کش ہو گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہیں اپنے سارے رشتے داروں عیال ہمسایوں سے علیحدگی اختیار کر دی۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، وہ ایک بہت خوبصورت چٹا گورا چٹا لباس بڑی سی شان والا ایک نوجوان، انتہا خوبصورت، انتہا کا خوبصورت تھا۔ حضور فرماتے ہیں دہیہ کلبی کی شکل میں میرے پاس بھی جبریل آیا کرتے تھے، بڑے شاندار نوجوان خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تم کون ہو کہ وہ پیچھے ہٹ جاؤ، کہاں آ گئے ہو تم، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر تم بڑے نیک بھی ہو نا، بڑا خوبصورت لباس بھی سب کچھ بھی یہ سارا کچھ ہے نا، اگر تم بڑے اچھے بڑے، تب بھی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ ان کنت تقیا، اگر تم بڑا ہی پرہیزگار نیک متقی کا ہے نا، تب بھی ایک مرد ہونے کے ناطے میں تجھ سے اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور پناہ مانگتی ہوں۔ تو اس نے کیا کہا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، اس نے جبریل نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، لاہب لک، کہ دوں میں تجھ کو غلاما زکیا، پاک صاف ستھرا ایک بچہ دے دوں۔ تو یہ سنانا کس نے؟ اور جو بس مریم علیہ السلام نے۔ یہ بات نجاشی نے سنی اور جعفر بن ابی طالب نے سنائی، اور ستے ہوئے ہو تسی، میں نے تو بڑی مصیبت پڑ دی ہے، میں کوئی گل پوچھاں تو تمہیں پتہ سمجھ نہیں آتی۔ بھائی اللہ کے بندے، نجاشی نے کہا جو تم نے جو اتنی بات تقریر کی ہے وہ بڑے اچھے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہمسایوں سے سلوک کرو، اپنے سے سلوک کرو، کسی کا کمال نہ کھاؤ، یہ کچھ انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا زنا وغیرہ سب کچھ چھوڑ دو، یہ جھوٹا جو یہ چھوت چھات، یہ لمبی بات تھی، یہ انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا اچھا اگر کوئی یہ بات ہے تو کچھ ان میں سے بھی تو سناؤ نا، انہوں نے بھی کوئی کلام کیا ہے تو وہ بھی بتاؤ۔ تو اس کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب نے اتنا ذہین اور اتنے وہ عقل مند اور دانش مند تھے، نجاشی عیسائی تھا، وہ کرسچن تھا، وہ بادشاہ تھا، اس نے پوچھا بتاؤ، تو انہوں نے سارا قرآن شریف چھوڑ کے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ تو جب وہ ان آیات کو جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے دو چار، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کے بارے میں سن لو کیا ہے، تو انہوں نے سنا دیا۔ جبریل آئے، وہ دور چلی گئی نا، دور چلی گئی کا منظر یہ ہے کہ جب ان کے ایام خاص آئے تو وہ غسل کے لیے دور چلی گئی، گھر بار چھوڑ کے پردے میں چلی گئیں۔ اب وہ نہانے میں غسل میں ہیں اور پردہ لگا ہوا ہے، اور اس پردے کے اندر کوئی آدمی اندر آ جاتا ہے تو خوف نہیں آئے گا عورت کو؟ پریشان نہیں ہوگی؟ پریشان ہو گئی۔ انہیں کہا انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، چاہ کہ تو بڑا بھی نیک متقی پرہیزگار ہے، یہ کیا تو یہاں کہتے آ گیا؟ تو پھر اس نے کہا نا میں کوئی بندہ نہیں ہوں، میں تو کیا ہوں؟ میں تو انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكَ، کہ میں دے دوں تجھے غلاما زکیہ، ایک
صاف ستھرا لڑکا دے دوں۔ اب یہ عیسائی تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا امت میں سے تھا، اس کو ان کی قدر و منزلت، اس کو مریم کی قدر و منزلت کو خوب جانتا تھا، عالم تھا، فاضل تھا۔ اس نے تو کہا، یہ ابتدائی بات کے بعد کہنے لگا کہ یہ تو بات ہی وہ ایسی ہے کہ میں نے کیا، میرے سارے پادریوں نے یہ آیات سنی تو زارو قطار نجاشی بھی رو رہا ہے، اور اس کی ساری مشاورت مجلس شورا میں سارے پادری رو رہے ہیں ان آیات کو سن کے جن کو تمہیں یاد ہی نہیں رہا، ابھی بتایا ابھی بھول گئے۔ تو پادری بھی پہ روندے نے تو نجاشی بھی پہ روندا ہے۔ اے قرآن پڑھیا ہوگا، یہ آیتیں پڑھی ہیں تو نجاشی کی آنکھوں سے بھی آنسو شروع ہو گئے ہیں، اور جتنے درباری اس کے پادری تھے سب رونے لگے۔ ہاں، ایسا کلام۔ اب وہ آئے تھے نا، فسادی ہیں، لڑاکے ہیں، انہوں کرو باہر، انہوں نے تو مکے کا فساد خراب کیا تھا سارا، یہ تو تھوڑا ملک دے وچ فساد پا دے دیں۔ تو اس سے کیا ہوا، ان کا وفد کو نجاشی نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ، میں ان کو پوری امن، سکون اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اے جعفر بن ابی طالب، تم امن سکون کے ساتھ میرے ملک میں رہو گے، تمہارے کوئی کسی قسم کا حملہ یا آپ کی امن اور سلامتی کے اندر دخل دینے کی اجازت نہیں دوں گا، جو آپ کے بارے میں کچھ کہے گا اسے میں سزا دوں گا۔ اے چند آیتہ نے کی انقلاب لے آنا ہے۔ ان کے دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکال دو ان کو اپنے ملک سے، آئندہ ہمارے ملک میں تمہاری طرف سے کوئی آدمی نہیں آئے، اور یہ جو آئے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا نجاشی ذمہ دار ہے۔ آج کے دور میں اور آج کے الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی نیشنلٹی دے دی ہے۔ من سمجھ آئیے، نجاشی نے، میں نے حبشہ کی نیشنلٹی تمہیں دے دی ہے جتنے آئے ہو، اب تمہیں کوئی تمہیں ایذا نہیں دے سکتا اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ بڑی تکلیف ہوئی ہے، قریشیوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ اب ایک اور بات کہی، کہتے ہیں کہ نجاشی عیسائی ہے، یہ مستحل ہو جائے گا، کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو قتل چھوڑے بغیر نہیں نجاشی رہے گا، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے، عیسائی بیٹا ہی سمجھتا ہے، یہ تو بیٹا ان کو سمجھتا ہے۔ اب یہ قریشی سفیروں کا خیال تھا کہ نجاشی ہونے کے ناطے یہ مشتعل ہو جائے گا اور مسلمانوں کو قتل کے بغیر نہیں چھوڑے گا، مگر نجاشی نے ایک بار پھر تحقیق کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا، پھر کیا ہے، مسلمانوں کو دوبارہ طلب کیا، پوچھا تم لوگ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا ہوتا سب بھائی، انہوں نے کہا آپ کہن کے نا یہ ساڈا خدا ہے، دلالی ہو گئی تو چک کے باہر مارے گئے، دا مارے نا۔ کہا بتاؤ، حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا، یہ بات سن کے کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے اور رسول کہتے ہیں،
ہمارے آقا نے کہا میں بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر سنایا نا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بہت قرآن دی آیت ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب وہ آیتیں پہلی پڑھی ہے نا، ان کی کیا ہے، اور جو کچے بچے اسی معصوم تے کہندے نے ایک ہی لے کے آ گئی ہیں، ایک کتھوں منڈا لے کے آئی ہیں، تیرا پیو دے اجدا نہیں سی، تیری ماں کانا ابو کے امرأ سوء وما کانت امو کے بغیہ، نہ تیرا باپ پیڑا سی نہ تیری ماں پیڑی تھی، تو یہ منڈا کتھوں لے کے آئی ہیں۔ فاشارت الیہ، پھر حضرت مریم نے اس بچے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا کہ ان سے بولنا نہیں تھا نا، ان سے پوچھو۔ تو نے کہا کیف اکلم من کان فی المہد صبیا، اور تیری مت ماری دی ہے، کہڑے دن اسی گل کریے جڑا کہ گھوڑے چ بیٹھا ہوا ہے، انہیں گل کرنی ہے، بس اینی گل ہوئی ہے۔ تے حضرت عیسیٰ نے خود کیا ہے، قال انی عبد اللہ، کنے کیا ہے، اس بچے نے کیا ہے جی ماں نہ لینا کچھ انہوں نے بدسلوکی کی، بدماشی کی، شرارت کی اور انہوں بست کرن دی کوشش کی، انہوں نے کہا سی نا چپ رہنا ہے۔ یہ اپنی ماں دی صفائی کنے کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہوں۔ قال انی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ اب نجاشی کیا لگتا ہے، وہ بندہ ہی کاکا بھی بول پہ ہے، اللہ بولنا لڑی عمر نہیں، اور انہوں کتاب بھی مل گئی ہے نبوت چ، اور نبوت بھی مل گئی بچپن چ، کتاب بھی مل گئی بچپن چ، بندے دا بندہ ہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ انہوں نے کہا تو انہوں دنیا دی کوئی طاقت نہیں کچھ کہہ سکتا۔ نجاشی آپ بھی مسلمان ہو گیا۔ لاؤ انہوں نے مروان آستے گئے سنے، نجاشی کیا ہو گیا پھر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ اور پھر کیسا کمال تھا، اتنی دور کی سرزمین میں جب اس کی وفات ہوئی ہے، بہت دور تھا، جب اس کی وفات کا پتہ لگا تو آپ نے کہا کرو صفیں سیدھی کر لو، سیدھی کر لو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ لیکن ہوا کیا، یہ مالک الافلاق نے، یہ سارے خطوں کے بحر و بر کے مالک نے، سیدنا سرکار دو عالم علیہ السلام کے امامت میں سارے صحابہ کرام موجود ہیں، آپ امام ہیں، اور آپ کو کیا ہے، صحابہ کو نجاشی کی لاش نہیں نظر آ رہی، لیکن جہاں نجاشی کی لاش پڑی تھی، آپ کی آنکھوں سے لے کر اس کی لاش تک کے تمام حوالے، پہاڑ، دریا، سمندر، دیواریں، کالی، سب صاف کر کے حضور نے اس طرح جنازہ پڑھایا جیسے میت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ آیا ان کے سامنے تھی۔ وہ مالک الملک جس نے دیکھا، جس نے کہ یہ باپ کے بغیر بیٹا ہوا ہے، اللہ چاہے نہ کسی کا باپ ہو نہ کسی ماں ہو تب بھی بیٹا دیتا ہے۔ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ دوسری طریقہ یہ ہے کہ ماں نہیں ہے پھر بھی اللہ اولاد دیتا ہے، حوا آ گئی۔ آدم کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، آئے حوا کا باپ اور ماں نے، حوا آئی آدم سے، اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، ماں ہے باپ نہیں ہے، جو تینیں قسمیں۔ تو چوتھی قسم کا اللہ تعالیٰ نے عام اعلان کر دیا کہ جو بھی بچہ آئے گا اس کا باپ بھی ہوگا، اس کی ماں بھی ہوگی، لیکن یہ سمجھ جاؤ یہ باپ اور ماں ہم نے ایک ضابطہ بنایا ہے،
لیکن اللہ کی قدرت میں بغیر ماں باپ کے بھی اولاد ہو سکتی ہے، بغیر باپ کے بھی ہو سکتی ہے، اور بغیر ماں کے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ سارا عام کر دیا ہے، اور خاص طریقے بھی رکھے ہیں۔ اللہ ان خاص طریقوں کی بھی قوت رکھتا ہے۔ اللہ نے بن ماں باپ کے کس کو پیدا کیا؟ آپ نے بن ماں کے کس کو پیدا کیا؟ حوا کو۔ اور آپ نے بن باپ کے کس کو پیدا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ تین طریقے، اور چوتھا ماں باپ دونوں سے کیا ہے، یہ چوتھا طریقہ ہے۔ لیکن نہ سمجھنا یہ چوتھا ہی رائج ہوگا، اللہ قادر ہے وہ ان باقی تین طریقوں کا بھی، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ بات کہہ رہا تھا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو گیا، نجاشی کا جنازہ بھی پھر ہو گیا۔ تو کیا کہتے ہیں، میں کیا کہہ رہا تھا، یہ سپیڈ بھی ان کی ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے، نجاشی نے سن کر ایک تنکا اٹھایا، تیلا۔ نجاشی نے سن کے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں اس سے زیادہ، اس تنکے کے برابر بھی کچھ نہیں کہا۔ ایک تیلا پھڑیا تو سارے نو کہندا ہے، سارے سے اپنی طرف سب کو کہا، سب کا بھائی ادھر ترجیح دیں، اس کی طرف دیکھیں کہ، تو وہ کہنے لگا اس کی طرف سے بخشی ہوئی روح کے حامل تھے، وہ ایسے تھے کہ اللہ کا ایسا حکم تھے۔ اب نجاشی کیا کہتا ہے، وہ اللہ کا ایسا حکم تھے جس اللہ نے کنواری حضرت مریم کے ذریعے وجود بخشا۔ انہوں سمجھ آ گئی کہ اللہ قادر ہے، بغیر باپ دے کسی نو بیٹا دین دا اللہ وچ قدرت ہے کہ نہیں؟ یہ من گیا۔ یہ جڑے گئے سن انہوں لڑائی کرانا واسطے کہ دیش انہوں باہر کਢاਉਣ واسطے، انہوں ذلیل ہو کے تنکا اٹھایا۔ انہوں نے کہا تسی عیسیٰ دی گل کرتے ایڈی لمبی، ایک تنکا بھی جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن میں، ایک تنکے بھی برابر اس میں غلطی نہیں ہے، ایک تیلے جنی غلطی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے اور اس کے رسول سمجھتے ہیں، اور ان کے بعد ان کا آسمانوں پہ جانا اس پہ بھی ایمان ہے، ان کا آسمان سے واپس آنا اس کے بھی مجھے ایمان ہے، ان کا دجال کو قتل کرنا بھی ہے، اس کو خنزیر کو قتل کرنا بھی ہے، سود کو ختم کرنا بھی ہے، یہ ساری باتیں ان کا 40 سال حکومت کرنا بھی ہے، اور ان کے ہاری بار میں ساری دنیا میں ایک حکمران ہوگا جو 40 سال حکمرانی کرے گا، اور ایک ہی دن ساری دنیا میں پہلا روزہ ہوگا، اور ایک ہی دن عید الفطر ہوگی، اور ایک ہی دن عید الاضحیٰ ہوگی، ایک حکم ہوگا، ایک قانون ہوگا۔ دور نہیں فلانے دے اینے وجے نے تے فلانے دا پہلا تے ساڈا دوجا تے پاکستانی دو عیداں تے دوسری نہیں، ایکو عید ساری دنیا چکد، ساری دنیا میں ایک عید، ساری دنیا میں ایک یکم رمضان، اور ساری دنیا میں ایک عید الاضحیٰ کا 10 تاریخ ہوگی۔ یہ امن ہوگا۔ زکوٰۃ لینے کے لیے لوگ آئیں گے اور لے لو لے لو لے لو، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی ترقی ہوگی، نہ کوئی بھوکا ہوگا، نہ کوئی پیاسا ہوگا، نہ کوئی غریب مسکین ہوگا، سارے ہی اہل مال ہوں گے اور سارے ہوں گے۔ یہ بات سن کے قریشی وفد ناکام ہو کے واپس چلا گیا، اور مہاجرین حبشہ میں رہ کے امن اور سلامتی کی زندگی گزار رہے تھے، امن اور سلامتی کی زندگی گزاری جا رہی تھی۔
آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ جب کسی کو ایمان نصیب ہوتا ہے تو پھر اس کو کیا کچھ ہوتا ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں ان کے سامنے حضرت جعفر بن ابی طالب کے بارے میں وہ تقریر بھی سنائی ہے بادشاہ کے دربار میں۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ طلب کیا اب ان کی کوئی بات سناؤ، سورہ مریم سنائی۔ پھر انہوں نے کہا کیا ہو، پھر اس نے سنایا، ہر بار قرآن کی آیت کا رویا، اور وہ خود بھی روتا تھا اور اس کے مجلس مشاورت کے تمام اراکین بھی روتے تھے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ وہ اسلام سے بامشرف ہو کر، مسلمان ہو کر اس کا جو ہے اس کی موت آئی۔ اس کی موت جو ہے وہ عیسائیت پہ نہیں آئی، یہودیت پہ نہیں آئی، وہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق اس پہ موت آئی ہے۔ آج کی ایک بات بتا کے میں ختم کرنے لگا ہوں۔ آج 5 مئی ہے نا، باقی بات تو یہ چلتی رہے گی نا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ نجاشی کی مدد کے لیے مسلمانوں کی فکر مندی کی بات ہوگی، اگلا پروگرام ہوگا۔ پہلے معراج کا ایک واقعہ اور اس کے بعد پھر یہ ہوگی۔ اب یہ بات کرنے لگا ہوں، آج کیا ہے؟ 5 مئی ہے۔ آج 5 مئی کو 2030 کا پہلا چاند گرہن لگنا ہے۔ پہلا، آگے بھی بڑے لگے نے نا۔ آج رات چاند گرہن لگے گا۔ پاکستان کے اندر بھی، متحدہ امارات میں بھی نظر آئے گا، ایشیا میں بھی نظر آئے گا، یورپ میں بھی نظر آئے گا، روس اور چین میں بھی نظر آئے گا، دیکھا جا سکے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق آج جمعہ ہے نا، تو جمعے کو رات جو ہے 8:14 پہ شروع ہوگا۔ عشاءی جماعت 8:45 دیے عام، تو یہ 8:14، 16 منٹ پہلے عشاءی جماعت تو چند گرہن شروع ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ اور رات 10:22 پر عروج کو ہوگا فل۔ تھوڑا تھوڑا یہ ساڈے سوڈے نو لا لینے ہیں، نکے نکے چھڑ دینے ہیں۔ یہ چاند گرہن 8:15 بجے شروع ہو جائے گا۔ وہ منٹ چھڑ دیتے ہیں نا 8:15 بجے، اور 10:31 کہتے ہیں نہیں، 10:30 بجے عروج پہ چلا جائے گا۔ تھوڑا 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 پورا چاند گرہن کہاں چلا جائے گا؟ 10:30 بجے۔ اور 10:30 پر جا کے جب یہ ختم ہوگا تو افسا چڑھ گیا ہوگا، 6 مئی ہو گئی ہوئے گی نا، 12 بجے تاریخ بدل دی ہے کہ نہیں؟ تو پھر 10:22 پہ پورا ہو جائے گا۔ جب وہ ختم ہوگا تو پھر 6 مئی ہفتے کی رات 12:31 پہ ختم ہوگا، تو 12:30 ہی ہوا ہے نا۔ 10:30 پورا ہو جائے گا تو 12:30 مک جائے گا۔ 8:30 شروع ہوئے گا، میں ہی دسن لگا، 8:30 بجے شروع ہوگا، 10:30 بجے عروج پہ چلا جائے گا بڑھتا بڑھتا، اور 12:30 بجے ختم ہو جائے گا۔ چاند کے گرہن کی نماز جو ہے یہ 2 رکعت اکیلے اکیلے پڑھنی ہے۔ مسئلہ بھی تو دسیے نا، نال چند تکدے ہی نہیں رہنا۔ یہ ایک ہے صلاۃ الکسوف، ایک ہے صلاۃ الخسوف۔ تسی کسوف سے خسوف نو چھڈو۔ چند گرہن دی نماز ہو رہے تے سورج گرہن دی نماز ہو رہے۔ سورج گرہن کی نماز جو ہے باجماعت ہے۔ وہ جب سورج کو گرہن شروع ہو تو جماعت شروع ہو جائے گی، اور جب وہ ختم ہوگا تو نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز ہوگی، اس میں تراویح کے اندر، شبینے کے اندر ایک پارہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اندر 2 ہٹس پڑھے بھی پورے ہی سورہ بقرہ پڑھ لیں گے 2 رکعت میں۔ اور پھر نہیں تو پھر لمبی لمبی صورتیں ہوں گی۔
لمبا رکو، یعنی 3 دفعہ سبحان ربی العظیم نہیں، 100 دفعہ کرو سبحان ربی العظیم، 100 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ التحیات کے اندر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 100 دفعہ ہوگا۔ اور 3 گھنٹے پورے کرنے نے جماعت، ادھر لگا ہے ادھر ختم ہو رہا ہے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ بول گئی بول گئی۔ ایڈا حافظہ کمزور ہے تھوڑا، میں نے تو سمجھ نہیں ہوگی۔ یہ سورج گرہن ہوگا، یہ لمبی نماز ہوتی ہے، ہم نے پڑھی ہوئی بھی ہے اور میں نے اسی مسجد میں پڑھائی ہوئی بھی ہے۔ چلو آگے چلو، زندگی میں 1 دفعہ ہی پڑھی ہے، زور کے بعد ہوئی تھی، زور کی نماز کے بعد دارالعلوم شابیہ میں حضرت کاندلی نے پڑھائی تھی، تو بس دیکھا ختم ہوئی ہے 3 گھنٹے بعد تو گرہن ختم ہو گیا تھا، اور یہاں اسی مسجد میں پھر میں نے پڑھائی تھی، تو ایک وقت تھا۔ اب عصر کے بعد تو نفل کا وقت ہی نہیں ہوتا، وہ مختلف نظر نہیں آیا، ہمیں نہیں نظر آیا۔ چاند کا جو ہے نا، چاند کی جو گرہن کی نماز ہے، یہ اپنے گھروں میں 2 رکعت کر کے ساری رات جنہ چر چند گرہن لگا تھا 2 کرتے، پاویں 100 نفل پڑھو تو پاویں 2 نفل پڑھو، پاویں 2 پڑھو تو پاویں 100 پڑھو۔ ہوں تسی 8:30 بجے تو لے کے 12:30 بجے تک کنا ہویا؟ 4 گھنٹے۔ 4 گھنٹے ہیں جی، بھاویں تسی 100 نفل پڑھو تو بھاویں تسی 2 نفل پڑھو۔ اکیلے پڑھنا ہے، اس کی جماعت نہیں ہے، سمجھ گئے بات؟ لیکن یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس کی بھی جماعت ہے، اس کی چاند کی نماز کی بھی۔ تو ہم تو خیر اس کے قائل نہیں، لیکن اللہ کا کہنا ہے کہ ایک میں عمرے یا حج کے موقع پہ تھا تو چاند گرہن لگ گیا، تو میں نے کہا ابن حنبل کی تو جماعت ہوگی تو ہم بھی جماعت رہیں گے، ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ تو پھر جناب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی میں خانہ کعبہ کے اندر چاند گرہن کی نماز بھی ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ لیکن یہ نہیں آپ نے اپنے مسجد میں نہیں، گھر میں رہ کے نفل پڑھو، 4 گھنٹے نفل پڑھتے رہو، بھاویں جتنے مرضی پڑھو، بس یہ چاند گرہن کی بات ہے۔ یہ دونوں آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کسی کے لیے نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ توبہ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، جن پہ مال کھائے ہو ناجائز طریقے سے ان سے واپسی کا ارادہ کرنا ہے، جن سے دھوکے اور فریب کیے ہیں ان سے ان کے دھوکے فریب کے پیسے واپس کر کے اللہ سے توبہ کرنی ہے، جو گڑبڑ مالی زبانی اور جو کی ہے اس کی معافی ہے۔ 4 گھنٹے نے بڑا کچھ معاف ہو جائے گا جی، معاف کرا لو، اعلان ہو رہا ہے معاف کرا لو، جو کو کچھ کیتا جائے معاف کرا لو، تے ستے پہ خراٹے مار دے رہے ہو، پھر تسی اللہ دے سپرد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔